فرض کیجئے آپ کسی انتہائی قدیم اور پر اسرار عمارت کے بالکل سامنے کھڑے ہیں۔ جی، اور عام طور پر ہمارا پورا دھیان اس بات پر ہوتا ہے کہ بس جلدی سے دروازہ کھلے اور ہم اندر موجود خزانوں تک پہنچ جائیں۔ صحیح بات ہے، لیکن ذرا سوچیں، اگر اس عمارت کا وہ دروازہ، یعنی وہ دروازہ خود ہی ایک ایسا شاہکار ہو جس پر پوری کائنات کا فلسفہ کندہ ہو۔ آج کے ہمارے اس گہرے مطالعے کا آغاز بھی ایک ایسے ہی دروازے سے ہو رہا ہے۔ بالکل، اور یہ دروازہ اصل میں ایک کلاسیکی اسلامی کتاب کا دیباچہ ہے، یعنی اس کا ابتدائی حصہ۔ ہاں، اور اس دیباچے کا عنوان ہے سخن گفتانی، یعنی وہ باتیں جو کہنی ضروری ہیں۔ یہ دیباچہ بر صغیر کے عظیم مفکر شاہ ولی اللہ دہلوی کی شہر آفاق کتاب کا ہے۔ واقعی، اور آج کے اس مطالعے کا، یعنی ہمارا جو مشن ہے نا، وہ یہ جاننا ہے کہ کیسے یہ صرف ایک صفحے کا تعارف ہمیں اس گہری بحث کی چابی فراہم کرتا ہے کہ جو الہی قوانین ہیں جنہیں ہم اکثر بس پابندیاں سمجھتے ہیں، جی جی بالکل، وہ اصل میں عقل، منطق اور سائنس پر مبنی ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ واقعی ایک زبردست فکری سفر ہونے والا ہے، کیونکہ علمی دنیا میں نا ہم دیکھتے ہیں کہ دیباچوں کو اکثر بس ایک رسمی شروعات سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس مخصوص متن کو پڑھتے ہوئے میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ مصنف اصل میں قاری کی ذہنی تحطیر کر رہا ہے۔ اچھا، جی، مطلب وہ اچانک سے کوئی بھاری فلسفہ نہیں تھوپ دیتا آپ پر، بلکہ ایک بہت ہی منظم طریقے سے قاری کے شعور کو اٹھاتا ہے اور اسے کائنات کے بڑے سوالوں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ زبردست! یعنی یہ محض ایک تعارف نہیں ہے، بلکہ انسان کے وجود کے مقصد کو سمجھنے کا ایک پورا فریم ورک ہے۔ اور اس متن کی ابتدائی دیکھیں، ایک بہت عاجزانہ لیکن گہری حقیقت سے ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ مصنف نے بالکل شروع میں ایک شعر نقل کیا ہے۔ شعر کچھ اس طرح ہے کہ زبان قلم میں یہ قدرت کہاں جو ہو حمد خالق میں گوہر فشاں۔ یعنی قلم کی زبان میں یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ خالق کی تعریف میں موتی بکھیر سکے۔ واقعی، اور دیکھیں یہ کوئی عام روایتی شروعات نہیں ہے۔ میں جب اسے پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ مصنف دراصل انسانی زبان اور اظہار کی جو ایک محدودیت ہے نا، اس کا اعتراف کر رہا ہے۔ بالکل، مطلب ہم چاہے کتنے ہی بڑے فلسفی کیوں نہ بن جائیں، اس لامحدود ذات کو ان محدود لفظوں کے پیمانوں میں قید کرنا تو یعنی ناممکن ہی ہے۔ اور یہ ایک بہت کلیدی نکتہ ہے، کیونکہ جب انسان اپنے عقل کی اس محدودیت کو تسلیم کر لیتا ہے تبھی وہ دراصل کچھ نیا سیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور اس اعتراف کے فوراً بعد ہی مصنف انسان کی تخلیق کے حوالے سے ایک انتہائی دلچسپ تصور پیش کرتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اس مٹھی بھر خاک کو جامہ انسانیت پہنایا گیا۔ جامہ انسانیت یعنی انسانیت کا لباس؟ جی بالکل، اور یہ محض کوئی استعارہ نہیں ہے۔ دیکھیں، انسان کا جسم بظاہر اسی مادی دنیا کا حصہ ہے نا، اسی کیمیکل اور بائیولوجیکل ساخت پر بنا ہے جس پر باقی جانور ہیں۔ ہاں، ہمارا ڈی این اے اور بیسک سٹرکچر تو ویسے ہی ہے۔ لہٰذا یہ جو انسانیت کا لباس ہے، یہ اصل میں وہ شعور ہے جو اسے اس پوری کائنات میں منفرد بناتا ہے۔ اور ویسے یہیں سے مصنف ایک توازن کی طرف توجہ دلاتا ہے جو میرے نزدیک اس پورے متن کی اصل بنیاد ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سوچیں، ہم اپنی جسمانی خوراک اور ڈائٹ پلانز کے بارے میں کتنا پریشان رہتے ہیں۔ بالکل، آج کل تو ہر کوئی اس پر بات کر رہا ہے۔ ہاں نا، ہماری پوری زندگی کا معاشی ڈھانچہ اسی بات پر کھڑا ہے کہ ہم کیا کھائیں گے، کہاں رہیں گے۔ لیکن یہ متن ہمیں بتا رہا ہے کہ جس طرح خالق نے جسمانی بقا کے لیے ایک پورا نظام بنایا ہے، اسی طرح اس نے انسانی روح کی یعنی ہماری فکری بقا کا بھی انتظام کیا ہے۔ صحیح۔ اور وہ انتظام الہام اور الہی ہدایات کی صورت میں کیا گیا ہے، جو اصل میں ہماری روحانی ڈائٹ ہے۔ یہ روحانی ڈائٹ والی مثال آپ نے بہت اچھی دی۔ اگر ہم اس تصور کو تھوڑا اور گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ دراصل انسان کی دوہری نوعیت یعنی ڈوئل نیچر کی تشریح ہے۔ اس کی وضاحت کیجیے گا ذرا۔ دیکھیں، مادی جسم کی خوراک تو زمین سے آتی ہے، لیکن اس باشعور روح کی خوراک جس کا تعلق اس مادی دنیا سے ہے ہی نہیں، وہ الہامی ہدایات کی شکل میں آتی ہے۔ متن یہاں ایک بہت طاقتور لفظ استعمال کرتا ہے۔ وہ کون سا؟ کہ جب انسان اس روحانی خوراک کو اپناتا ہے اور اپنی مرضی کو الہی احکامات کے تابع کرتا ہے تو وہ رشک کروبیاں بن جاتا ہے۔
رش کے کروبیاں یعنی فرشتے بھی اس پر رش کرنے لگتے ہیں؟ جی ہاں، فرشتے اس کا مقام دیکھ کر رش کرتے ہیں۔ ویسے سچ کہوں تو یہ مقام میرے لیے ہمیشہ سے کلجھن کا باعث رہا ہے۔ مطلب فرشتے تو نور کی مخلوق ہیں، ان سے تو کوئی خطا نہیں ہوتی، وہ بھلا ایک انسان پر جو مٹی سے بنا ہے اور قدم قدم پر غلطیاں کرتا ہے اس پر رش کیوں کریں گے؟ اصل میں اس کی وجہ بہت منطقی ہے۔ اگر آپ سوچیں تو فرشتوں کے پاس انتخاب کی آزادی نہیں ہے، ان کی فطرت میں صرف اطاعت لکھی ہے، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ اچھا، یعنی وہ مجبور ہیں ایک طرح سے۔ بالکل، لیکن انسان کے پاس بھوک ہے، غصہ ہے، نفسانی خواہشات ہے اور سب سے بڑھ کر انکار کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ ہاں، یعنی وہ کمپلیٹلی فری ول رکھتا ہے۔ صحیح۔ تو جب ایک انسان ان تمام تر مادی کششوں اور خواہشات کے طوفان کے باوجود اپنے شعور اور ارادے سے الہی احکامات کی پیروی کا انتخاب کرتا ہے تو یہ عمل اسے ایک واقف فرشتوں سے بلند کر دیتا ہے۔ زبردست پوائنٹ ہے یہ۔ کیونکہ اس کی اطاعت اس کی مجبوری نہیں ہے بلکہ ایک شعوری فیصلہ ہے، اور متن کے مطابق یہی شعوری فیصلہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا اصل کمال ہے۔ ایک شعوری فیصلہ، واقعی یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہے، لیکن یہاں سننے والوں کے ذہن میں ایک عملی سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر ہم مان لیں کہ یہ الہامی ہدایات ہماری روحانی خوراک ہیں اور ان کے بغیر ہمارا باطنی وجود ختم ہو جائے گا، تو سوال یہ ہے کہ یہ خوراک ہم تک پہنچتی کیسے ہے؟ انسان تو خود اپنی عقل کی اس محدودیت میں پھنسا ہوا ہے نا، جس کا ذکر شروع میں ہوا۔ صحیح، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہیں سے متن انبیاء اور رسولوں کے کردار کی طرف مڑتا ہے، اور اس میں خاص طور پر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے، جنہیں فخر موجودات کا لقب دیا گیا ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، انبیاء کا کردار محض کسی ڈاکیے جیسا نہیں ہوتا جو بس پیغام دے کر چلا جائے۔ متن اس بات پر زور دیتا ہے کہ انبیاء ان الہی احکام کے فوائد اور برکات کا مکمل عملی نمونہ بن کر آتے ہیں، یعنی رول ماڈل بن کر۔ جی بالکل، رول ماڈل۔ اور جب آخری نبی کا ذکر آتا ہے تو مصنف یہاں ایک بہت اہم دعویٰ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں پر حجت تمام کر دی اور دین کا کوئی گوشہ تشنا نہیں چھوڑا۔ تشنا یعنی نامکمل۔ صحیح، نامکمل نہیں چھوڑا۔ یہ دین کی تکمیل کا اعلان ہے، ایک ایسا ضابطۂ حیات جو قیامت تک کے لیے اصولوں کی شکل میں مکمل کر دیا گیا۔ اچھا، ایک منٹ، ذرا اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ مجھے متن کے اس اگلے حصے میں ایک واضح تضاد محسوس ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف تو مصنف دعویٰ کر رہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، کوئی بھی گوشہ تشنا نہیں رہا، اور دوسری طرف بالکل اس کے اگلے ہی جملوں میں وہ آپ کی آل، اصحاب اور خاص طور پر اساتین امت یعنی امت کے بڑے اور بنیادی علماء کا ذکر کرتا ہے۔ جی ہاں، اور پھر کہتا ہے کہ ان علماء نے شریعت کے رموز و اسرار یعنی رازوں اور باریکیوں کو واضح کیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر سب کچھ پہلے ہی مکمل اور واضح ہو چکا تھا تو ان بعد والے علماء کو بیٹھ کر راز کھولنے کی یا نئی تشریح کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ کہ یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں؟ میں سمجھ رہی ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ یہ بظاہر ایک تضاد لگتا ضرور ہے، لیکن اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں یعنی بگ پکچر کو دیکھیں تو یہ در حقیقت انسانی معاشروں کے ارتقاء کا جواب ہے۔ اچھا، اسے آپ اس طرح سمجھیں کہ فرض کریں ایک بیج ہے، وہ بیج اپنے آپ میں بالکل مکمل ہوتا ہے، اس کے اندر ایک پورا درخت بننے کا جینیٹک کوڈ موجود ہوتا ہے اور اس کوڈ میں کوئی نقص نہیں ہوتا۔ صحیح۔ الہی اصول بالکل اسی مکمل بیج کی طرح ہیں، لیکن دیکھیں جب وہ بیج وقت کے ساتھ مختلف زمانوں اور مختلف ثقافتوں کی زمین میں بویا جاتا ہے تو اس میں سے نئی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ ہر نئے دور کے اپنے نئے معاشی، سماجی اور نفسیاتی چیلنجز ہوتے ہیں۔ یعنی اصول وہی رہتے ہیں، لیکن نئے حالات میں ان اصولوں کا اطلاق کیسے ہوگا، انہیں اپلائی کیسے کرنا ہے، بس یہ سوال بدل جاتا ہے۔ 100% صحیح بات کی آپ نے۔ ان بالغ نظر علماء کا، یا جسے متن نزاقتین امت کہہ رہا ہے، ان کا کام کوئی نئے دین کی ایجاد کرنا نہیں تھا۔ بالکل۔
ان کا کام یہ تھا کہ جو آبادی اصول پہلے سے دے دیے گئے ہیں ان کے اندر جو پوشیدہ حکمتیں ہیں یا متن کے لفظوں میں جو رموز و اسرار ہیں انہیں وقت کی بدلتی ہوئی انسانی عقل کے مطابق دریافت کریں اور عام انسانوں کو سمجھائیں۔ زبردست۔ اور میرے خیال میں یہی تسلسل ہمیں اس دیباچے کے مصنف یعنی شاہ ولی اللہ دہلوی کی ذات تک لے کر آتا ہے۔ وہ خود بھی تو اس علمی زنجیر کی ایک انتہائی مضبوط اور اہم کڑی تھے۔ واقعی، اور ان کا تعارف پڑھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا علمی قدقات کتنا بڑا تھا۔ متن میں ان کے اصل نام حضرت اقدس مولانا قطب الدین احمد کے ساتھ جو القابات لگائے گئے ہیں نا، وہ بہت بھاری بھرکم ہے۔ ہاں، میں نے پڑھے، جیسے امام اکبر، مجدد اعظم، محدث کبیر، مفکر ملت اور حکیم الاسلام۔ مجھے خاص طور پر اس لفظ مجدد نے بہت سوچنے پر مجبور کیا۔ مجدد کا مطلب ہوتا ہے تجدید کرنے والا، یا اگر انگریزی میں کہیں تو ریوائیور۔ تھا جب مسلمانوں کا سیاسی زوال پوری طرح شروع ہو چکا تھا اور فکری طور پر ایک عجیب سا جمود طاری تھا، یعنی سوچنے سمجھنے کا عمل رک سا گیا تھا۔ بالکل۔ علماء کرام اس وقت زیادہ تر صرف فقہی جزیات میں الجھے ہوئے تھے اور دین کو محض عبادات کے ایک بیرو مجموعے کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ صحیح۔ تو ایسے مشکل وقت میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے دین کی تجدید کی۔ انہوں نے مذہب کی فلسفیانہ، سماجی اور عقلی بنیادوں کو احق دوبارہ زندہ کیا۔ وہ واقعی بیک وقت حدیث کے عالم بھی تھے اور ایک عظیم فلسفی اور ماہر عمرانیات بھی۔ دیپتو متنوں نے جامع شریعت اور طریقت بھی کہتا ہے، اور پھر یہ دیباچہ آخرکار ان کے اس عظیم شاہکار کی طرف آتا ہے جس کا یہ سارا تعارف ہے۔ کتاب کا نام ہے حجت اللہ البالغہ۔ متن میں اس کتاب کو مصنف کی تمام تصانیف کے درمیان وسطۃ العقد قرار دیا گیا ہے۔ جی ہاں، وسطۃ العقد۔ اور اس مشکل لفظ کا مطلب بھی وہاں بتایا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے موتیوں کے ہار کے بالکل درمیان میں موجود سب سے بڑا اور عمدہ جوہر۔ میں تو اس تشبیہ پر واقعی داد دوں گا۔ یہ واقعی ایک خوبصورت تشبیہ ہے۔ یہ اصطلاح ہمیں بتاتی ہے کہ شاہ صاحب نے اپنی زندگی میں سیاست، معاشیت اور تاریخ پر جو کچھ بھی کام کیا ہے وہ سب اس ایک کتاب کے ارد گرد گھومتا ہے۔ یہ ان کی پوری زندگی کی فکری جدوجہد کا مرکز ہے۔ یہ جاننا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے عنوان کا مطلب کیا ہے اور اس میں ایسا کیا خاص ہے۔ صحیح۔ متن کے مطابق جو عربی لفظ البالغہ ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کا پختہ، مضبوط اور اپنی آخری حد تک کامل ہونا۔ تو اس لحاظ سے حجت اللہ البالغہ کا مکمل مطلب بنتا ہے اللہ کی کامل اور ناقابل تردید دلیل۔ یعنی ایک ایسی دلیل جس کا انکار نہ کیا جا سکے۔ بالکل، ایک ایسی برہان جس کے سامنے تمام شکوک دم توڑ جائیں۔ اور متن یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ نام قرآن کی سورہ الانعام کی آیت 149 سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور یہیں پہ نا میں کہوں گی کہ یہ کتاب اور یہ متن دونوں ایک بہت بڑا فکری دھماکہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ کامات کے پیچھے چھپے ہوئے مسالے۔ اچھا، یہ الفاظ تو کافی بھاری ہیں۔ ہاں، یہ تینوں اصطلاحات عام سننے والوں کے لیے تھوڑی بوجھل ہو سکتی ہیں، لیکن یقین مانیے ان کے اندر انسانی شعور کا ایک پورا ارتقا چھپا ہوا ہے۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ چلیں ہم ان تینوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں تاکہ سب سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے ہے تکلیف شرعی۔ اب دیکھیں، عام اردو میں جب ہم لفظ تکلیف بولتے ہیں تو اس کا مطلب درد یا دکھ ہوتا ہے۔ تو کیا یہاں شریعت کی پابندیوں کو ایک بوجھ یا درد کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اصل میں ایک بہت عام لسانی غلط فہمی ہے۔ عربی زبان میں اور خاص طور پر فقہ کی زبان میں تکلیف کا مطلب بوجھ یا درد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہے ذمہ داری یعنی رسپانسبلٹی۔ یعنی رسپانسبل ٹھہرانا؟ بالکل۔ تو تکلیف شرعی کا مطلب ہے وہ ذمہ داریاں جو خالق نے انسان پر عائد کی ہیں۔ مثال کے طور پر سچ بولنا، دیانتداری سے کام لینا، روزے رکھنا یا حرام چیزوں سے بچنا۔ صحیح۔ مصنف یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داریاں کوئی اندھے قوانین نہیں ہیں جو بس انسان کی آزادی چھیننے کے لیے بنا دیے گئے ہوں۔ اس کتاب کا دعویٰ ہی یہی ہے کہ ہر اس ذمہ داری کے پیچھے ایک گہرا عقلی راز موجود ہے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست زاویہ ہے سوچنے کا۔ ہم عام طور پر پابندیوں کو اس طرح نہیں دیکھتے۔
اچھا، دوسری اصطلاح آپ نے بتائی تھی مجازات کی حکمت. مجازات یعنی اعمال کا بدلہ، جزا اور سزا. جی ہاں. ہم تو عموماً جنت اور دوزخ کو ایک ایسے نظام کے طور پر دیکھتے ہیں نا، جہاں خدا بس کسی بات پر ناراض ہو کر سزا دیتا ہے اور خوش ہو کر انعام دیتا ہے. کیا مصنف اس روایتی تصور سے ہٹ کر کوئی بات کر رہا ہے؟ بہت اچھی بات پوچھی آپ نے. اور جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ کا استدلال اس معاملے میں حیرت انگیز حد تک سائنسی ہے. سائنسی؟ وہ کیسے؟ وہ مجازات کو کسی غصے والے بادشاہ کے آربیٹرری یا ذاتی فیصلے کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ وہ اسے کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی سبب اور نتیجے کا ایک روحانی قانون مانتے ہیں. اچھا. اسے ایسے سمجھے کہ اگر آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ جلے گا. یہ آگ کی فطرت ہے اور اس کا نتیجہ ہے. بالکل اسی طرح اگر آپ جھوٹ بولیں گے، کسی پر ظلم کریں گے یا کسی کا حق ماریں گے تو اس کا ایک ناگزیر اثر آپ کی روح پر اور اس پوری کائنات کے توازن پر پڑتا ہے. صحیح. یعنی سزا دراصل انسان کے اپنے افعال کا طبعی اور منطقی نتیجہ ہے، نہ کہ محض اوپر سے نازل شدہ کوئی غضب. بالکل. اس کے پیچھے ایک کامل عدل اور حکمت کا نظام آٹومیٹکلی کام کر رہا ہے. زبردست. یعنی ان اعمال کی اپنی ایک پوری فزکس ہے، ایک روحانی فزکس. اور پھر آتی ہے تیسری اور آخری اصطلاح، جو تھی مصالح، جس کا مطلب ہے فوائد یا مصلحتیں. مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور کے انسان کے لیے جو ہر چیز کے پیچھے لاجک مانگتا ہے، یہ حصہ سب سے زیادہ کشش رکھتا ہے. میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں. مصالح سے مراد وہ انفرادی اور اجتماعی فوائد ہیں جو الہی احکام پر عمل کرنے سے ہمیں اس دنیا میں حاصل ہوتے ہیں. دیکھیں، شاہ ولی اللہ سیدھی بات کرتے ہیں کہ خدا کو ہماری بھوک، پیاس یا ہمارے سجدوں کی ذاتی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، وہ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے. تو اس کے پیچھے خالصتاً انسانی معاشرے کی بقا اور فلاح کا ایک سائنسی جواز موجود ہے. صحیح بات ہے. اب سود کو ہی لے لیں. سود ایک معاشرے میں دولت کے ارتکاز کا باعث بنتا ہے. دولت چند ہاتھوں میں جمع ہوتی ہے جس سے طبقاتی جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس حکم کا مقصد کسی کو تنگ کرنا نہیں تھا، بلکہ اس پورے معاشرے کو ٹوٹنے سے بچانا تھا. اگر میں اس ساری بحث کا ایک نچوڑ نکالوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ متن مذہب اور سائنس یا وحی اور عقل کے درمیان جو ایک نام نہاد جنگ عام طور پر سمجھی جاتی ہے، اسے مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے. بالکل ختم کر دیتا ہے. مصنف دراصل یہ ثابت کر رہا ہے کہ الہی قوانین اور انسان کی خالص ترین عقل کے درمیان عموماً کوئی ٹکراؤ ہے ہی نہیں. وہی تو محض اس عقلانیت اور منطق کا نام ہے جو ایک بلند تر سطح سے نازل ہوئی ہے. آپ نے اس پوری گفتگو کا بہترین خلاصہ کیا ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی کی اس تحریر کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ قاری کو یہ باور کرایا جائے کہ تمہارا دین محض کچھ رسم و رواجوں کا نام نہیں ہے، یہ کائنات کے حقائق کا ایک مکمل اور منطقی فریم ورک ہے. صحیح. اور جب ایک انسان اس عقلانیت کو ٹھیک طرح سے سمجھ کر الہی احکامات کی پیروی کرتا ہے، تبھی وہ دراصل اس رش کے کروبیان والے مقام تک پہنچتا ہے جس کا ذکر متن کے بالکل آغاز میں کیا گیا تھا. واو، یہ پورا سفر واقعی کتنا حیرت انگیز تھا. ہم نے ایک کلاسک کتاب کے دیباچے سے بات شروع کی. ہم نے دیکھا کہ انسان کی دوہری ضرورت یعنی جسمانی اور روحانی، ان کے درمیان کیا توازن ہے. جی. پھر ہم نے انبیاء کے کردار پر بات کی جو یہ روحانی خوراک ہم تک لے کر آئے. اس کے بعد ہم نے ان علماء اور دانشوروں کے فریضے کو سمجھا جنہوں نے ہر دور میں انہی الہی اصولوں کو نہمانی پہنائے. اور اسی ضمن میں ہم نے شاہ ولی اللہ اور ان کے شاہکار کے عنوان حجت اللہ البالغہ کا تذکیہ کیا. بالکل. ہم نے واقعی یہ سمجھا کہ الہی دلیل کامل کیوں ہے اور کیسے ہر شرعی پابندی، ہر جزا اور سزا اور ہر حکم کے پیچھے ایک ناقابل تردید منطق اور انسانی بھلائی چھپی ہے. اور سننے والوں کے لیے یہی وہ نقطہ ہے جہاں علم محض معلومات نہیں رہتا بلکہ شعور بن جاتا ہے. یہ مطالعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچا علم وہی ہے جو آپ کو سوال کرنے اور ان کے جوابات میں موجود حکمت کو تلاش کرنے کی ترغیب دے. اور اب جب ہم اس گہرے مطالعے کے بالکل اختتام پر پہنچ گئے ہیں، میں سننے والوں کے لیے ایک آخری سوال چھوڑنا چاہتا ہوں. ایک ایسی بات جس پر غور کرنا یقیناً ہمارے سوچنے کا زاویہ بدل سکتا ہے. ضرور. دیکھیں،
ہم نے یہ پوری بحث کی کہ ہر شرعی قانون، ہر الہی ہدایت کے پیچھے ایک ٹھوس عقلی جواز، ایک حکمت اور ایک سماجی فائدہ موجود ہے، جسے انسانی ذہن بالکل دریافت کر سکتا ہے۔ تو اگر واقعی ایسا ہے، تو کیا محض اندھے خوف سے یا کسی رسم کو سمجھ کر ان احکامات پر عمل کر لینا کافی ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا بغیر سمجھے احکامات بجا لانے سے اس عمل کی روح باقی رہتی ہے؟ یا پھر حقیقی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ہر روزمرہ عمل کے پیچھے چھپی حکمتوں کو جاننے کی فکری جستجو کریں، تاکہ ہمارا یقین محض ایک حادثاتی یقین نہ ہو، بلکہ علم اور فہم کی ایک ایسی ناقابل تسخیر چٹان پر استوار ہو جو کسی بھی عقلی دور کے سوالات سے نہ گھبرائے۔ یہ ایک ایسی فکر ہے جو واقعی انسان کو اندر سے بدل سکتی ہے۔ بالکل، اس پر وقت نکال کر ضرور سوچئے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آج اپنا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے مطالعے میں۔